نوشیروان دعا کے لیے شادی کی شاپنگ کرنے نکلے گا تو نوشیروان کے ڈرائیور کو شک گزرے گا کہ کچھ ایسا ہے جو مجھے بابا سائیں کو بتانا چاہیے، کیونکہ بابا سائیں نے نوشیروان کے ڈرائیور کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہ نوشیروان کی ہر رپورٹ ان تک پہنچائے۔ تو ڈرائیور نے بابا سائیں کو یہ خبر تو زنیرہ کے گھر سے نکلتے ساتھ ہی بتا دی تھی کہ نوشیروان غزنوی زنیرہ کے گھر گیا تھا۔ اب جب وہ شاپنگ پہ جاتا ہے تو موقع دیکھ کے ڈرائیور پھر سے بابا سائیں کو کال کر کے رپورٹ دے دیتا ہے کہ اس وقت نوشیروان غزنوی لیڈیز برانڈ کی اور جیولری کی شاپنگ کر رہے ہیں۔ بابا کو تو بہت زیادہ تشویش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں نوشیروان کیا کرنے جا رہا ہے، کیونکہ نوشیروان نے دعا کے ساتھ نکاح والی بات صرف اور صرف اپنے وفادار ملازم جعفر کے ساتھ شیئر کی ہے، ابھی تک کسی اور کو اس بارے میں خبر نہیں ہے۔ اب بابا سائیں نوشیروان کے خاص نمبر پہ کال کرتے ہیں جو اس نے صرف اپنے پیرنٹس کو دے رکھا ہے، تو کال جعفر اٹینڈ کرتا ہے۔ بابا سائیں کہتے ہیں کہ اس وقت آپ لوگ کہاں پہ ہو؟ جعفر بات ٹال دیتا ہے کیونکہ وہ تو نوشیروان کا کوئی راز اس سے پوچھے بغیر کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ بابا سائیں غصے سے کہتے ہیں کہ میری نوشیروان سے بات کرواؤ۔ نوشیروان سے پوچھتے ہیں کہ تم اس وقت کہاں پہ ہو؟ تو نوشیروان کہتا ہے بابا سائیں کچھ خاص کام کے لیے نکلا ہوں۔ بابا سائیں حکم دیتے ہیں کہ فوراً سے پہلے حویلی پہنچو، جس پر نوشیروان ٹالنے کی کوشش کرتا ہے کہ بابا سائیں ابھی تو نہیں پہنچ سکتا، کل یا پرسوں حویلی چکر لگاتا ہوں۔ لیکن بابا سائیں کو شدید غصہ آتا ہے کہ نوشیروان میں اتنی جرأت کہاں سے آئی کہ میرے حکم کو ٹال سکے، اس لیے وہ یہ کہہ کر کہ میرا حکم ہے تم ابھی کے ابھی حویلی پہنچو، اور یہ کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیتے ہیں۔ نوشیروان سمجھ جاتا ہے کہ اب حویلی ہر صورت پہنچنا بہت ضروری ہو چکا ہے، اس لیے وہ ساری شاپنگ سب کام کاج چھوڑ کے حویلی کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اب بابا سائیں جب شدید پریشانی میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہوتے ہیں تو اماں سائیں کو بھی تشویش ہوتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے، تو وہ ان سے پوچھ ہی لیتی ہیں کہ میں نے آج تک بڑی بڑی باتوں پہ بھی آپ کو اس قدر پریشان نہیں دیکھا، آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ اس قدر پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو بابا سائیں تو ابھی تک خود بھی بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے، کیونکہ انہیں بھی صرف وہی معلومات ملی ہیں جو ڈرائیور نے انہیں بتائی ہیں۔ اب اندر کی بات کیا ہے اس کی تفصیل تو نوشیروان سے مل کے ہی پتہ چل سکے گی، اس لیے وہ نوشیروان کی ماں کو بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہم نوشیروان کی طرف سے بہت پریشان ہیں۔ کشمالہ جو دروازے سے باہر کھڑی اماں سائیں اور بابا سائیں کی تمام گفتگو سن لیتی ہے، خود بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے نوشیروان کی جس کی وجہ سے بابا سائیں آج زندگی میں پہلی بار اس قدر پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بابا سائیں اماں سائیں سے کہتے ہیں کہ ہمیں خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لینا چاہیے۔ اماں سائیں کہتی ہیں کہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ ہمیں ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں؟ تو بابا سائیں کہتے ہیں کہ بات تو بہت بڑی ہونے والی ہے شاید۔ یہ سب سن کے کشمالہ کا دل تو دہل جاتا ہے۔ کشمالہ فوراً نوشیروان کے موبائل پہ کال کرتی ہے اور اتفاق سے یہ وہی نمبر ہے جو نوشیروان نے جاتے ہوئے دعا کو دیا تھا، اور جاتے ہوئے زنیرہ کو یہ تڑی بھی لگا دی تھی کہ دعا کا نمبر مجھے بند نہیں ملنا چاہیے، ورنہ تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ بہرحال کشمالہ جب نوشیروان کے اس نمبر پہ کال کرتی ہے تو دعا کی آواز سن کے وہ دہل جاتی ہے، اور اس کے دماغ میں پہلی بات یہی آتی ہے کہ شاید نوشیروان کے پاس اس وقت کوئی لڑکی ہے، اس لیے وہ چیخ چیخ کر پوچھتی ہے کہ نوشیروان کا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے، تم کون ہو؟ دعا تو ابھی اسی کشمکش میں ہوتی ہے کہ میں اسے اپنے بارے میں کیا بتاؤں کہ اسی دوران ملازمہ آ کے کشمالہ کو بتاتی ہے کہ نوشیروان سائیں حویلی داخل ہو رہے ہیں۔ کشمالہ تو یہ سنتے ہی پاگلوں کی طرح بالکنی کی طرف بھاگتی ہے اور نوشیروان کو گھر انٹر ہوتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اس کے بعد نوشیروان سیدھا بابا سائیں کے کمرے میں جاتا ہے تو کشمالہ بھی بابا سائیں کے کمرے کے باہر کان لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب نوشیروان جیسے ہی بابا سائیں کے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو بابا سائیں تو اس پر چیخ پڑتے ہیں کہ تم یہ کیا کرتے پھر رہے ہو، تمہاری ماں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی۔ نوشیروان حیران ہوتا ہے کہ بابا سائیں مجھے یہ طعنہ کس لیے دے رہے ہیں، تو وہ کہہ ہی دیتا ہے کہ بابا سائیں میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا
جس کی وجہ سے اماں سائیں کی تربیت پر حرف آئے، تو بابا سائیں صاف طور پہ پوچھ ہی لیتے ہیں کہ پھر زنیرہ کے بنگلے کے چکر لگانے کی آخر تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تو نوشیروان بابا سائیں کو بتا ہی دیتا ہے کہ وہاں پر دعا ہے اور میں اس سے نکاح کر رہا ہوں کیونکہ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ کشمالہ جو بابا سائیں کے کمرے کے باہر کان لگائے کھڑی ہے، دعا کا نام سنتے ہی اس کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے نوشیروان غزنوی کسی اور لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ یہی تو نام تھا جو نوشیروان غزنوی نیند میں بار بار پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دعا، میں تمہیں بہت جلد اپنے پاس لے آؤں گا اور پھر ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکے گا۔ کشمالہ کی برداشت تو جواب دے جاتی ہے، وہ تو اپنے کمرے میں جا کے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتی ہے، جبکہ بابا سائیں نوشیروان کو حکم دیتے ہیں کہ تم اب حویلی سے کہیں نہیں جاؤ گے اور ہمارا حکم ہے کہ تم اس دعا لڑکی سے نکاح نہیں کرو گے۔ لیکن نوشیروان کہتا ہے کہ بابا سائیں، مجھے میری محبت حاصل کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں، اور یہ کہتے ساتھ ہی حویلی سے نکل جاتا ہے۔ اب رومی دعا کو دلہن بناتی ہے اور دعا دلہن بن کے اتنی حسین لگتی ہے کہ رومی خود بھی یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتی کہ اتنی حسین دلہن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ بس ایک مہندی کی کمی ہے، تو نوشیروان کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم مہندی بھی لگا لیتے ہیں۔ دعا جب مکمل تیار ہو کے نوشیروان کے انتظار میں بیٹھ جاتی ہے، مولوی صاحب بھی آ جاتے ہیں، لیکن نوشیروان چونکہ حویلی گیا تھا، اسے آنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے، تو دعا کے دل میں عجیب وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ نوشیروان کے نمبر پہ کسی لڑکی کی کال آئی تھی اور وہ اس طرح سے پریشان ہو رہی تھی میری آواز سن کے جیسے وہ نوشیروان کی بہت قریبی ہو اور یہ سوچ بھی نہ سکتی ہو کہ نوشیروان کے ساتھ کوئی اور لڑکی بھی ہو سکتی ہے۔ تو دعا کے دل میں عجیب وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں نوشیروان عیاش پرست آدمی تو نہیں ہے اور میں مزید کسی گہری کھائی میں تو نہیں گرنے والی۔ اب جلتی پر تیل کا کام کرتی ہیں زنیرہ کی باتیں۔ وہ دعا سے کہتی ہے کہ مولوی صاحب تو آ گئے، بس ایک وہ صاحب نہیں آئے جن پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ دعا کو تو شدید ذلت کا احساس ہوتا ہے، وہ غصے میں آ کے نوشیروان کا موبائل زور سے زمین پر پٹکتی ہے اور خود بھی وہاں سے اٹھ کے جانے لگتی ہے روتے ہوئے کہ اسی دوران میں نوشیروان وہاں داخل ہوتا ہے، دعا کو پکارتا ہے، دعا کے چلتے قدم وہیں رک جاتے ہیں۔ نوشیروان غزنوی اپنے وعدے کا پکا ہے، اس لیے وہ اپنے وعدے کے مطابق دعا کو یہاں سے نکاح کر کے لے جاتا ہے۔ اب راستے میں نوشیروان کی گاڑی پر دشمنوں کا اچانک حملہ ہو جاتا ہے، لیکن نوشیروان کے باڈی گارڈز چاروں طرف سے گاڑی کو گھیرے میں لے لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی گولی نوشیروان غزنوی تک نہ پہنچے۔ لگتا تو یوں ہی ہے کہ یہ حملہ کشمالہ نے ہی کروایا ہے اور کروایا بھی نوشیروان کی بیوی کو مروانے کے لیے ہے۔ بہرحال جب دعا تو اس طرح سے گولیوں کی آواز سنتی ہے تو وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے، جبکہ نوشیروان دعا کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر شدید پریشان ہو جاتا ہے۔ دشمنوں کا مقابلہ کر کے بالآخر نوشیروان غزنوی اور اس کے باڈی گارڈز دعا کو لے کے بخیر و عافیت گھر تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن دعا ہنوز بے ہوش پڑی ہے۔ نیکسٹ ڈے دعا کو جب ہوش آتا ہے تو وہ خود کو اس قدر عالی شان محل نما گھر میں دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتی ہے اور یہی سوچتی ہے کہ جیسے کہ مجھے ہمیشہ سے بڑے بڑے گھروں کے خواب آتے ہیں، یہ بھی ایک خواب ہے۔ لیکن بہت دیر اسی طرح پڑے رہنے کے بعد جب اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میں نیند میں نہیں ہوں بلکہ میں جاگ چکی ہوں اور یہ خواب نہیں حقیقت ہے، تو کافی دیر بعد اسے سب یاد آتا ہے کہ میرا تو کل نوشیروان غزنوی سے نکاح ہوا تھا، اس کے بعد ہماری گاڑی پہ حملہ ہوا تھا۔ دعا نوشیروان غزنوی کی محبت کو، اس کے محل نما گھر کو اور گھر میں نوکروں کی ایک فوج کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ مجھے تو اللہ نے میرے خوابوں سے بھی بڑھ کر نواز دیا ہے۔ تو ناظرین، اصل امتحان تو نوشیروان غزنوی اور دعا کی محبت کا اب شروع ہوگا، کیونکہ دعا کو ابھی تک یہ بات معلوم نہیں ہے کہ نوشیروان پہلے سے شادی شدہ ہے۔
اب یقیناً کشمالہ دعا کو بھڑکائے گی کہ یہ تو ہے ہی عیاش پرست انسان، پہلے یہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، پھر زبردستی اس نے میرے ساتھ نکاح کیا، حالانکہ میں اس کے بڑے بھائی کی بیوہ ہوں، اور اس کے بعد تم سے نکاح کر لیا، اور ابھی پتہ نہیں اس نے اور ایسے کتنے چکر چلانے ہیں۔ تو یقیناً دعا کا دل نوشیروان کی طرف سے خراب ہونا شروع ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ اس کی زندگی سے جانے کی کوشش بھی کرے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نوشیروان کس طرح سے دعا کو یہ یقین دلائے گا کہ تمہارے سوا میں نے کبھی کسی سے سچی محبت نہیں کی۔ تو ناظرین، مجھے تو اس ڈرامے کی اصل ویلن کشمالہ لگتی ہے، اور یہی لگتا ہے کہ نوشیروان کے بڑے بھائی کا مرڈر بھی اسی کشمالہ نے کروایا تھا، کیونکہ اس کی پہلے سے ہی نوشیروان پہ نظر ہوگی۔ اور دوسرا ویلن ظاہر ہے کہ فراز ہے، جس نے دعا کی زندگی پہلے خراب کی اور اب اس کی بہن فضا کی زندگی بھی خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو آپ کو ان میں سے بڑا ویلن کون سا لگتا ہے، کشمالہ یا فراز؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔